السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کے رکوع نمبر 5 اور 6 کا مطالعہ کریں گے۔ ان رکوعات میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور ایک اہم واقعہ یعنی گائے کا قصہ بیان کیا ہے، جس کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا۔ آئیے جانتے ہیں کہ ان آیات میں ہمارے لیے کیا اسباق موجود ہیں۔ ان آیات کا شان نزول مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس وقت مدینہ میں یہودی قبائل آباد تھے جو اپنے آپ کو اللہ کے برگزیدہ بندے سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں بنی اسرائیل کو اپنی نعمتیں یاد دلائی اور ان کے نافرمانیوں کی نشاندہی کی تاکہ مسلمان عبرت حاصل کر سکیں۔ رکوع نمبر 5 کے اہم نکات نوٹ کر لیں۔ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یاد دلائی گئی۔ نمبر 2، اللہ نے انہیں فرعون کے ظلم سے نجات دی۔ نمبر 3، سمندر میں راستہ بنا کر بچایا۔ نمبر 4، حضرت موسیٰ کو تورات عطا کی۔ نمبر 5، من و سلوہ جیسی نعمتیں عطا کی۔ نمبر 6، اس کے باوجود انہوں نے بار بار نافرمانیاں کی۔ رکوع نمبر 6 کے اہم نکات نوٹ کر لیں۔ ایک قتل کا واقعے کو حل کرنے کے لیے اللہ نے گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ بنی اسرائیل نے سادہ حکم ماننے کے بجائے بار بار سوالات کیے۔ آخرکار مخصوص صفات والی گائے ذبح کی گئی۔ گائے کی ایک ٹکڑے سے مقتول کو مارا گیا تو وہ زندہ ہو کر قاتل کا نام بتا گیا۔ آئیے گائے کے واقعے کے بارے میں مختصر سا پڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک بیان ہوا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت مالدار شخص تھا۔ ایک دن اسے قتل کر دیا گیا۔ قاتل کون تھا، اس بارے میں لوگوں میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ ہر قبیلہ دوسرے پر الزام لگانے لگا۔ جب معاملہ حل نہ ہوا تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور فیصلہ طلب کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ بنی اسرائیل کو حکم دیں کہ ایک گائے ذبح کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ حکم سنا تو انہوں نے تعجب سے کہا، کیا اب ہم سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ایسی بات کرنے سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اگر بنی اسرائیل فوراً حکم مان لیتے تو کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، لیکن انہوں نے بار بار سوالات شروع کر دیے۔ گائے کی عمر کیا ہو؟ جواب ملا، نہ وہ بوڑھی ہو نہ وہ بہت چھوٹی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو۔ گائے کا رنگ کیا ہو؟ جواب ملا، چمکدار زرد رنگ کی ہو جسے دیکھنے والا خوش ہو۔ اس کی مزید کیا نشانیاں ہوں؟ جواب ملا، ایسی گائے ہو جو کھیتی باڑی یا پانی نکالنے کے کام میں استعمال نہ ہوئی ہو بلکہ صحیح سالم ہو اور اس میں کوئی عیب بھی نہ ہو۔ اب ایسی گائے تلاش کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ بہت کوشش کے بعد انہیں مطلوبہ صفات والی گائے ملی اور انہوں نے اسے ذبح کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دیا کہ ذبح کی ہوئی گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر مارو۔ جب ایسا کیا گیا تو اللہ کے حکم سے مردہ شخص زندہ ہو گیا اور اس نے اپنے قاتل کا نام بتا دیا، پھر وہ دوبارہ فوت ہو گیا۔ اس واقعے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اپنی قدرت دکھائی اور مردوں کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔ اس واقعے سے حاصل ہونے والے اسباق: اللہ کے حکم پر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ بلا وجہ سوالات اور ضد مشکلات پیدا کرتی ہے۔ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ سچ آخرکار ظاہر ہو کر رہتا ہے۔ انسان کو اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اس واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ بقرہ گائے والی سورت رکھا گیا۔ بچوں، اب یہ بتائیں سورہ بقرہ کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا جبکہ اس سورت میں بہت سے دوسرے موضوعات بھی بیان ہوئے ہیں؟ سوال نمبر 2، آپ کی نظر میں بنی اسرائیل کی سب سے بڑی غلطی کیا تھی؟ حکم ماننے میں دیر کرنا یا بہت زیادہ سوال؟ اگر بنی اسرائیل بار بار سوال نہ کرتے تو کیا آپ کے خیال میں انہیں اتنی نایاب گائے تلاش کرنی پڑتی؟ ویڈیو سننے کے بعد اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔